السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو ضرور دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے اختیار کرتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور یہ تمثیلات ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں. بعض لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ کلام الہی کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر بھی اتارتے تو وہ بھی خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. بس اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض انسانوں کے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. اپنے مقصد پیدائش کو بھول جاتے ہیں, اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں, اپنی عاقبت کو بھول جاتے ہیں. سورہ بقرہ میں انسانوں کے دلوں کی سختی کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یعنی اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, گویا وہ پتھروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. پتھروں میں سے ایسے ہیں جن میں سے دریا بہتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جب پھٹ جائیں تو ان میں پانی بہنے لگتا ہے, چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں
جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اللہ تعالیٰ کے جو مختلف دنیا میں تقدیریں چل رہی ہیں اس کا جمادات پر بھی اثر ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو دیکھ کر بھی اپنے اندر تبدیلی لانا نہیں چاہتا۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں یہودیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن یہ حوالہ صرف واقعہ نہیں بلکہ پیشگوئی بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں کرو گے تو تمہارے دل بھی اسی طرح سخت ہوں گے۔ آج کل کے حالات دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ غور کریں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ مغربی دنیا میں تقریروں میں، فنکشنز میں جب یہاں کے سیاستدانوں کو مسلمان اپنے فنکشن میں بلاتے ہیں، یہ خود اپنے فنکشن کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی تعریف بھی یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب مجموعی طور پر کسی فیصلے کا وقت آتا ہے تو فیصلے وہی کیے جاتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی کے ہوں، نہ کہ مسلمانوں کو مفاد کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بس یہ جو دوسرے درجے بلکہ تیسرے درجے کی حیثیت ہے مسلمانوں کی، اور ان کے اپنے ملکوں میں بھی حکومتیں چلانے کے لیے دوسروں کی طرف نظر ہے، پھر آسمانی اور زمینی آفات ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ سورہ حشر کی آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس سے پہلے آیات میں مخاطب مومن ہی ہیں، تقوی اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کل کے لیے کچھ آگے بھیجنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، آخرت کی اور عاقبت کی فکر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اللہ کی یاد کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ورنہ فرمایا نتیجتاً تم خود اپنی پہچان کھو بیٹھو گے اگر اس سے توجہ نہیں کرو گے۔ فسق و فجور میں پڑ کر ذلت کا سامنا کرو گے۔ بس ہوش کرو اور شیطان کے پنجے سے نکلو اور اپنے دلوں کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھر کر نرمی میں بدلو۔ لیکن شیطان نے ایسا قابو کیا ہے کہ حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ ایک جگہ اس طرح کھینچا ہے کہ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی ان کے دل تو اور بھی سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں شیطان نے انہیں اور بھی خوبصورت کر کے دکھایا ہے۔ ہر آفت سے، ہر مشکل سے سبق لینے کے بجائے ظلموں میں اور بڑھ جاتے ہیں، فسق و فجور میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی آج کل شور ہو رہا ہے، ہر جگہ مار دھاڑ ہوتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں بجلی کے خلاف جلوس لے کر رہے ہیں، کہیں دوسرے ظلموں کے خلاف، کہیں مہنگائی کے خلاف، کہیں دوسری آفات ہیں۔ لیڈر جو ہیں ان کو بھی کوئی فکر نہیں، اخباروں میں کالم لکھے جا رہے ہیں کہ تباہی کے کنارے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اور یہ کیا سب کچھ ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں بتاتا ہوں، اور وجہ عرصے سے بتا رہا ہوں کہ زمانے کے امام کو ماننا تو درکنار، وہ تو ایک طرف رہا، ایسے قانون لاگو کیے گئے ہیں کہ ماننے والوں پر قانون کی آڑ میں ظلم کیے جاتے ہیں۔ وہ ظلم تو پہلے بند کرو۔ امام الزمان کے خلاف
ہر سرکاری کاغذ پر گالیوں کی جو بھرمار کی جاتی ہے اس کو تو بند کرو، ورنہ خدا تعالیٰ کی تقدیر اپنے پیاروں کے لیے اپنا کام کرتی. کوئی غیر مسلم اللہ اور محمد کا نام اگر یہاں پاکستان میں لے لے، گلوں میں لاکٹ پہنے ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن احمدی اگر اللہ اور محمد کا نام اپنی مسجدوں اور گھروں پر لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے توڑ کر گندے نالوں میں بہایا جاتا ہے. اس وقت ان کو خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی ان سرکاری کارندوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اس وقت حتیٰ کہ رسول ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. بس جب یہ چیزیں نظر نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پھر اپنا کام دکھاتی. پاکستان میں علماء کہلانے والوں کی جہالت کا یہ حال ہے کہ ایک پروگرام، ایک کمپیئر ہیں پروگرام کرنے والے بشر لقمان صاحب، بہرحال بڑی جرت سے وہ پروگرام کر رہے ہیں. ٹی وی پہ پروگرام ان کا آیا، کتنی دیر جاری رہتا ہے، کس حد تک بے خوف رہتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ایک پروگرام آیا، اس میں ایک عالم صاحب یہ کہہ رہے تھے، وہاں بیٹھے جواب دے رہے تھے جب احمدیوں کا ذکر آیا، کہ جس طرح کوکا کولا کا ٹریڈ مارک ہے اور اس نام سے کوئی اور کمپنی کوکا کولا نہیں بنا سکتی ورنہ پکڑی جائے گی، اسی طرح مسلمان صرف ہم کہلا سکتے ہیں، اور اگر احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو ان کو سزا ملے گی. یہ علماء ایسے فتوے دینے والے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانے میں انتہائی جاہل اشخاص کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے جا کر مسائل پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بس خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. مسلمان کون ہے اس کی کسی لمبی علمی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ واضح ہو کہ کامل فرمانبردار اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکموں کی پر عمل کرنے والے اور قرآن کریم کی پیروی کرنے والے اگر ہیں کوئی مسلمان کی تعریف میں آتے ہیں تو وہ احمدی ہیں. 2 احادیث بھی اس بارے میں پیش کر دیتا ہوں جس سے مسلمان کی تعریف جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور یہی حقیقی تعریف ہے، نہ کہ ان علماء کی جو کوکا کولا کے پیٹنٹ نام کو اسلام کے نام کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. جہالت کی انتہا ہے. اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان کون ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابھی مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے میں نے سنا کہ جس نے یہ اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور انکار کیا ان کا جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، تو اس کے جان و مال قابل احترام ہو جاتے ہیں، ان کو قانونی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے. باقی اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے اور وہ اس کی نیت کے مطابق بدلہ دے گا اسے. کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وہ بندوں کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور اس میں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ بس اللہ کی ذمہ داری کی بے حرمتی نہ کرو، اسے بے اثر نہ بناؤ اور اس کا وقار نہ گراؤ۔ بس علماء جو یہ کہتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے اسلام کو پیٹنٹ نہ کروائیں، ایسا اسلام پیش نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے مخالف ہے۔ اسلام وہی ہے جس کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ہمیں تو اس تعریف کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دے دیا، اور اس کے بعد نہ ہمیں کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور نہ کسی پارلیمنٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ گزشتہ دنوں ایک اور بات بھی میں بیان کر دوں اسی ضمن میں، گزشتہ دنوں کسی اخبار کے حوالے سے ایک خبر مجھے کسی نے بھجوائی، اور پھر جس نے وہ پڑھی یا کیلوں میں آئی اس کے انہوں نے فوٹو کاپی نکال کے، ان کے پرنٹ نکال کے مجھے بھجوا دی۔ ایسی خبروں کو احمدیوں کو بھجوانے کا شوق بھی ہے، میرے علم میں لانے کے لیے بھی اور شاید میری رائے پوچھنے کے لیے بھی۔ اور وہ خبر تھی الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، جو ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں، کہ انہوں نے احمدیوں کے حق میں کھل کر بیان دیا، اور احمدیوں کے ساتھ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ظلم اور زیادتی، اس کی کھلی مذمت کی ہے کہ غلط اقدام کیے جا رہے ہیں، غلط باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس پر شاید جب یہ خبر پہنچی تو کسی اخبار نے، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے پریس کے نمائندوں کو سنسنی خیز کرنے کے لیے، خبر کو یہ خبر لگا دی کہ مرزا مسرور احمد اور الطاف حسین کی میٹنگ ہوئی لندن میں، اور انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے کہ پنجاب میں اور پاکستان میں کس طرح ایم کیو ایم کو فعال کیا جائے۔ جہاں تک الطاف حسین صاحب کے بیان کا تعلق ہے، ہر محب وطن پاکستانی میرے خیال میں یہ چاہے گا کہ ملک میں امن ہو اور ملائیت کا خاتمہ ہو، اور فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کو ملک سے باہر نکالا جائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی اس بات پہ کہ الطاف حسین صاحب نے یہ بیان دیا اور جرأت کا مظاہرہ کیا، بلکہ اس دفعہ کافی اچھا بیان دے کر کافی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیتوں تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے۔ فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک ترقی کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس نیک مقصد میں کامیاب کرے، اور کبھی وہ سیاست یا کسی سیاسی مصلحت کی بھینٹ نہ چڑھ جائیں۔ لیکن کل ہی میں نے ٹی وی آن کیا خبریں دیکھتے ہوئے رات کو، تو اس پہ خبر آ رہی تھی کہ ختم نبوت کے علماء کے ساتھ کو جو خطاب کیا اس میں ان کی اب تسلی ہو گئی ہے، جو ان کے تحفظات تھے ختم نبوت والوں کے اس بیان کے بعد وہ دور ہو گئے ہیں۔ میں نے تفصیل تو نہیں دیکھی کیا تحفظات تھے اور کیا تسلی ہوئی، لیکن بہرحال لگتا ہے کہ کچھ بیان ان کا آیا جس سے مولوی خوش ہو گئے۔ مولویوں کی حکومت کا تو یہ حال ہے، گزشتہ دنوں اخبار میں
وزیر اعظم پاکستان کا یہ بیان تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے، لیکن علماء سے مجھے ڈر لگتا ہے. یہ وزیر اعظم کا تو یہ حال ہے طاقت کا. جہاں تک میری میٹنگ کا سوال ہے، جیسا کہ میں نے کہا، سنسنی پیدا کرنے کے لیے خبریں لگانے والا دن کو بھی خوابیں دیکھتے ہیں. اگر کوئی میٹنگ ہوئی ہوتی تو جس طرح الطاف صاحب بیان دے رہے ہیں، شاید یہ بھی بتا دیتے کہ میری میٹنگ ہوئی ہے. ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کرے کہ جو بھی ملک کو بچانے کے لیے ان نفرتوں کی دیواروں کو گرانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے. ہمیں تو ملک سے محبت ہے، ہم نے اس کے بنانے میں بھی کردار ادا کیا ہے، اور اس کے قائم رکھنے کے لیے بھی ہر قربانی کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہر احمدی کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لیڈر پیدا کرے ملک میں. جہاں تک احمدیوں پر ظلموں کا سوال ہے اور اس کے توڑ کے لیے ہماری کوششیں ہیں، تو ہم نے اپنے معاملات جو ہیں خدا تعالیٰ کے سپرد کیے ہیں. اگر ہم راز و نیاز کرتے ہیں تو اپنے پیارے رب سے، اور ہم اس یقین پر قائم ہیں کہ احمدیت کے حق میں جو اسکیم خدا تعالیٰ بنائے گا اور بنا رہا ہے، اس کے سامنے تمام انسانی تدبیریں ہیچ ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جماعت احمدیہ کے حق میں پاکستان میں اور تمام اسلامی ممالک میں وہ الہی تقدیر بڑی شان سے ظاہر ہوگی، اور بخود روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ حقیقی مسلمان کون ہے اور اسلام کا درد رکھنے والا کون ہے. بس میں احمدیوں سے کہوں گا کہ خاص طور پر جو پاکستانی احمدی ہیں، چاہے وہ ملک میں رہ رہے ہیں یا ملک سے باہر ہیں، کہ ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور ملک کی سالمیت کو جو داؤ پہ لگایا ہوا ہے اس سے ملک باہر نکلے. اسی طرح دوسرے مسلمان ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کو بھی دعا کرنی چاہیے. وہاں کے رہنے والے ہر احمدیوں کو بھی رمضان کے ان دنوں میں خاص طور پر جو دن گزر رہے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے دن ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر مبرم کے جلد نظارے ہمیں دکھائے. اب میں واپس اسی آیت کی مضمون کی طرف آتا ہوں جو میں نے تلاوت کی تھی. مسلمان کی تعریف میں یا اس میں ذرا وقت لگ گیا، لیکن یہ بیان کرنا بھی ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کے یہ معنی ہیں کہ قرآن شریف کی ایسی تاثیر ہے کہ اگر پہاڑ پر وہ اترتا تو پہاڑ خوف خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور زمین کے ساتھ مل جاتا. جب جمادات پر اس کی ایسی تاثیر ہے تو بڑے ہی بیوقوف وہ لوگ ہیں جو اس کی تاثیر سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور دوسرے اس کے یہ معنی ہیں کہ کوئی شخص محبت الہی اور رضائے الہی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک دو صفتیں اس میں پیدا نہ ہو جائیں. اول، تکبر کو توڑنا، جس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑ جس نے سر اونچا کیا ہوا ہوتا ہے گر کر زمین سے ہموار ہو جائے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ تمام تکبر اور بڑائی کے خیالات کو دور کرے، عاجزی اور خاکساری کو اختیار کرے. اور دوسرا یہ
کہ پہلے تمام تعلقات اس کے ٹوٹ جائیں، جیسا کہ پہاڑ گر کر متصدم ہو جاتا ہے، اینٹ سے اینٹ جدا ہو جاتی ہے، ایسا ہی اس کے پہلے تعلقات جو موجب گندگی اور الہی نارضامندی تھے، وہ سب تعلقات ٹوٹ جائیں، اور اب اس کی ملاقاتیں اور دوستیاں اور محبتیں اور عداوتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جائیں۔ بس یہ تکبر توڑنے کی ضرورت ہے، اور اپنے دلوں کی سطح ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں دوبارہ ان نام نہاد علماء کو کہوں گا، بات پھر وہیں پلٹ جاتی ہے کہ جب تک مسیح موعود کے مقابلے میں اپنے تکبر سے پرسر جو ہیں وہ نیچے نہیں کرو گے، قرآن کی اور اسلام کی اسی قسم کی تعریفیں کرتے رہو گے جو مزے کا خیز ہے۔ اب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنا ہے تو امام وقت سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے۔ پھر دیکھو مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب میں تم کس طرح عزت کی نگاہ سے دیکھے جاؤ گے۔ تب اس پاک کلام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اس کے اسرار و رموز تمہیں سمجھ آئیں گے، اس کا فہم تمہیں حاصل ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی خدا تعالیٰ کے برگزیدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یقیناً ایک عزت والا قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، کوئی اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کو۔ ان آیات میں جہاں غیر مسلموں کے لیے قرآن کریم کی عزت و عظمت کا اظہار کیا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ اس کی عظمت ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو بیش بہا خزانہ ہے، جس کی تعلیم محفوظ ہے، یعنی اس کے نزول کے وقت سے یہ محفوظ چلی آ رہی ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گی۔ لیکن فائدہ وہی اٹھائیں گے جو پاک دل ہو کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ وہاں مسلمانوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ صرف مسلمان ہو کر اس سے فیض نہیں پایا جا سکتا جب تک پاک دل ہو کر اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کا مکمل فہم حاصل نہیں کرتے، اور اس در مکنون کو حاصل کرنے کے لیے ان مطہرین کی تلاش نہیں کرتے جن کو خدا تعالی نے اس کے فہم سے نوازا ہے یا نوازتا ہے۔ اور اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں اور خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہ مقام آنے والے مسیح و مہدی کو ہی ملنا تھا اور ملا ہے، اور خدا تعالیٰ سے براہ راست علم پا کر آپ نے اس عظیم کتاب کے اسرار و رموز ہم پر کھولنے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کے حقائق و دقائق انہی پر کھلتے ہیں جو پاک کیے گئے ہیں۔ بس ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پاک کیا ہو۔ اگر قرآن کے سیکھنے کے لیے معلم کی حاجت نہ ہوتی تو ابتدائی زمانہ میں بھی نہ ہوتی۔ فرمایا کہ یہ کہنا کہ ابتدا میں تو
حل مشکلات قرآن کے لیے ایک معلم کی ضرورت تھی، لیکن جب حل ہو گئیں تو اب کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حل شدہ بھی ایک مدت کے بعد قابل حل ہو جاتی ہیں، ماں سوا اس کے امت کو ہر ایک زمانے میں نئی مشکلات بھی تو پیش آتی ہیں۔ اب دیکھیں عملاً امت میں اس کا اظہار بھی ہو گیا، کئی سو آیات ایک وقت میں قرآن کریم کی منسوخ سمجھی جاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے پاک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ان کو حل کرتے گئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام کو حل کر دیا۔ بس معلم کی ضرورت تو خود اسلام کی تاریخ سے بھی ثابت ہے۔ پھر یہ جو جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ بھی اس لیے ہیں کہ جس کو اپنے ذوق کے مطابق سمجھ آئی اور اسی کو اس نے آخری فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور لاگو کر لیا اور اس پہ قائم ہو گئے۔ بڑے بڑے مسائل تو ایک طرف رہے، اور وضو کے بارے میں ہی اختلاف پایا جاتا ہے مسلمانوں میں، حالانکہ قرآن کریم میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ قرآن جمیع علوم تو ہے، یعنی تمام علوم کے اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی زمانے میں اس کے تمام علوم ظاہر ہو جائیں، بلکہ جیسی جیسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ویسے ویسے قرآنی علوم کھلتے ہیں، اور ہر ایک زمانے کی مشکلات کے مناسب حال ان مشکلات کو حل کرنے والے روحانی معلم بھیجے جاتے ہیں۔ پھر آپ خطبہ الہامیہ میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو مسیح و مہدی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ سوائے پاک کے اور کسی کی فہم اس تک نہیں پہنچتی۔ اسی وجہ سے ایک ایسے مفسر کی حاجت پڑی کہ خدا کے ہاتھ نے اسے پاک کیا ہو اور بینا بنایا ہو۔ آج کل جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ اس لیے ہے کہ خدا کے برگزیدہ کو، بھیجے ہوئے کو، خدا سے علم پا کر جو آیا، جس نے قرآن کی تفسیر اس زمانے میں جو تھی اس کی ہمیں ہمارے سامنے پیش کی، اسے ماننے سے انکاری ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا۔ بس مسلمانوں کی بقا اور امت کا عزت و وقار اسی سے وابستہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے کہنے پر عمل کریں اور اس کو مانیں۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سچی بات یہی ہے کہ مسیح موعود اور مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ لڑائیوں کے سلسلے کو بند کرے گا، کلم، دعا، توجہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا، اور افسوس ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ جتنی توجہ دنیا کی طرف ہے دین کی طرف نہیں۔ دین دنیا کی آلودگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیوں کر سکتے ہیں کہ ان پر قرآن کریم کے معارف کھلیں؟ وہاں صاف لکھا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ بات جہاں عام مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، وہاں ہمیں جو احمدی مسلمان ہیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانے والی ہے۔ بس اس بابرکت مہینے میں خدا تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہر احمدی کو کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو اس طرح پاک کرے کہ قرآن کریم کی برکات سے ہم اس طرح فیض پانے والے ہوں جس طرح خدا تعالیٰ ایک حقیقی مومن سے چاہتا ہے، اور جس کی وضاحت اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نے ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حسن، اس کی تعلیم اور اس کے مقام کے بارے میں قرآن کریم میں جو بیان فرمایا ہے بہت جگہ پہ ہے، اس کی چند مثالیں، بلکہ سارا قرآن کریم ہی بھرا ہوا ہے اس سے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم پر
عمل کرنے والے ہوں گے ان کو بھی پھر کیا مقام ملتا ہے اس وجہ سے. جو پاک دل ہو کر اس کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا بھی بڑا مقام ہے. اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے سہل بن معاذ جوہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو دو تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی جو ان کے دنیا کے گھروں میں ہوتی تھی. پھر جب اس کے والدین کا یہ درجہ ہے تو خیال کرو کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن پر عمل کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے. یہ عزت تبھی ہے جب ہم عمل کر رہے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس چیز کا درجہ جو ہے اس حدیث سے واضح ہوتا ہے. قرآن کریم کے کامل کتاب اور اس کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ قرآن کریم خاتم الکتب اور اکمل الکتب ہے اور صحائف میں سے حسین اور جمیل ترین ہے اس لیے اس نے اپنی تعلیم کی بنیاد کمال کے انتہائی درجے پر رکھی ہے اور اس نے تمام حالتوں میں فطری شریعت کو قانونی شریعت کا ساتھی بنا دیا ہے تا وہ لوگوں کو گمراہی سے محفوظ کر دے. اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ انسان کو اس بے جان چیز کی طرح بنا دے جو خود بخود دائیں بائیں حرکت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی کو معاف کر سکتی یا اس سے انتقام لے سکتی ہے جب تک کہ خدائے ذوالجلال کی طرف سے اجازت نہ ہو. بس قرآن کریم کی تعلیم پر حقیقی عمل یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو بجا لانے کی کوشش کی جائے تبھی اس کی ہر حرکت و سکون عمل کرنے والے کی یا پڑھنے والے کی ہر حرکت و سکون جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے تابع کہلائے گی. اور یہ بھی نہیں کہ اس کی تعلیم میں کوئی مشکل ہے بلکہ فطرت کے مطابق ہے. اس کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ کیا ہے. مثلا روزوں کے جو احکام ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر کہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. یہ ایک اصولی اعلان ہے. قرآن کریم کی تعلیم فطرت کے مطابق ہے اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آسانیاں ہی آسانیاں اس میں تمہاری طاقتوں کے مطابق تمہیں تعلیم دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تنگی چاہتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ. اور پھر ان اعلیٰ معیاروں کا پتہ دینے والی یہ تعلیم ہے جو تمہیں خدا تعالیٰ کے قریب ترین کر دیتے ہیں جو معیار. پھر ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. یہاں نصیحت اس لیے نہیں کہ نصیحت برائے نصیحت ہے اور کر دی اور ختم ہو گیا مسئلہ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان نصائح کو پکڑو اور ان پر عمل کرو. اگر یہ خیال ہے کہ مشکل تعلیم ہے تو یہ خیال بھی غلط ہے. یہ اس خدا کا کلام ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور ہر انسان کی استعدادوں کا بھی اس کو علم ہے. وہ خدا یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی نصیحتیں اس قرآن کی تعلیم پر عمل جو ہے وہ انسانی استعدادوں اور فطرت کے عین مطابق ہے. بس کیا اس کے بعد بھی تم اس سوچ میں پڑے رہو گے کہ اس تعلیم پر میں کس طرح عمل کروں؟
اس تعلیم پر عمل کرو تو جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے انتہا انعامات کے وارث ٹھہرو گے۔ پھر اس قرآن میں پرانی قوموں کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ بھی اس لیے ہیں کہ نصیحت پکڑو اور اپنے اعمال کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق رکھو، تاکہ وہ آفات اور جو پکڑ اور عذاب جو پرانی قوموں پہ آتے رہے اس سے بچے رہو۔ ایک آیت میں پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ فرمایا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، اللہ کا رسول مطہر صحیفے پڑھتا تھا، ان میں قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی تعلیمات تھیں۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے ایک روشنی ڈالی ہے مختلف جگہوں پہ، ایک بیان میں پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ قرآن لانے والا وہ شان رکھتا ہے کہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، ایسی کتاب جس میں ساری کتابیں اور ساری صداقتیں موجود ہیں۔ کتاب سے مراد اور عام مفہوم وہ عمدہ باتیں ہیں جو بالطبع انسان قابل تقلید سمجھتا ہے، وہ باتیں ہیں جن کو انسانی طبیعت سمجھتی ہے کہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، ان کی پیروی کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ قرآن شریف فرمایا قرآن شریف ایسی حکمتوں اور معارف کا جامع ہے اور رتب و یابس کا ذخیرہ اس کے اندر نہیں، کوئی فضول بات نہیں اس میں، ہر ایک چیز کی تفسیر وہ خود کرتا ہے اور ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سامان اس کے اندر موجود ہے، وہ ہر پہلو سے نشان اور آیت ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو ہم ہر پہلو سے اس کا اعجاز ثابت کرنے اور دکھلانے کو تیار ہیں۔ یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چیلنج دیا، فرمایا کہ آج کل توحید اور ہستی الہی پر بہت زور آور حملے ہو رہے ہیں، اور اس زمانے میں پھر آج کل بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تو آج کل پھر اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے قرآن کریم کو۔ فرمایا کہ آج کل توحید اور ہستی الہی پر بہت زور آور حملے ہو رہے ہیں، عیسائیوں نے بھی بہت کچھ زور مارا اور لکھا، لیکن جو کچھ کہا اور لکھا وہ اسلام کے خدا کی بابت ہی لکھا، نہ کہ ایک مردہ مصلوب اور عاجز خدا کی بابت۔ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود پر قلم اٹھائے گا اس کو آخر کار اسی خدا کی طرف آنا پڑے گا جو اسلام نے پیش کیا ہے، کیونکہ صحیفہ فطرت کے ایک ایک پتہ میں اس کا پتہ ملتا ہے، اور بالطبع انسان اسی خدا کا نقش اپنے اندر رکھتا ہے۔ غرض ایسے آدمیوں کا قدم جب اٹھے گا وہ اسلام ہی کے میدان کی طرف اٹھے گا۔ فرمایا یہ بھی تو ایک عظیم الشان اعجاز ہے، اگر کوئی قرآن کریم کے اس معجزے کا انکار کرے تو ایک ہی پہلو میں ہم لوگوں کو آزما لیتے ہیں، یعنی اگر قرآن خدا کا کلام نہیں مانتا تو اس روشنی اور سائنس کے زمانے میں ایسا مدعی خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلائل لکھے، ہم وہ تمام دلائل قرآن کریم میں سے نکال کر دکھا دیں گے، اور اگر توحید الہی کی نسبت دلائل قلم بند کرے تو وہ سب دلائل بھی قرآن کریم میں سے ہی نکال کر دکھا دیں گے، اور وہ ویسے دلائل کا دعویٰ کر کے لکھیں کہ یہ دلائل قرآن میں نہیں، یا ان صداقتوں اور پاک تعلیموں پر لکھے جن کی نسبت ان کا خیال ہو کہ وہ قرآن کریم میں نہیں، تو ہم اس کو واضح طور پر دکھلا دیں گے کہ قرآن کا دعویٰ فیہا کتب قیمہ کیسا سچا اور صاف ہے، اور یا اصل اور فطرتی مذہب کی بابت دلائل لکھنا چاہے تو ہم ہر پہلو سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت کر کے دکھائیں گے اور بتلا دیں گے کہ تمام صداقتیں اور پاک تعلیمیں اسی میں موجود ہیں۔ الغرض قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر ایک قسم کے معارف اور اسرار اس میں موجود ہیں، لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ اسی قوت قدسیہ کی ضرورت ہے، چنانچہ خود انہوں نے فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ بس یہ وہ جامع کتاب ہے اور ہدایت کا ذخیرہ ہے جس کو پڑھنے والا اور عمل کرنے والا
اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ ہدایت کے راستوں پر گامزن رہتا ہے۔ یہ چیلنج حضرت مسیح علیہ السلام نے جو دیا تھا یہ آج تک قائم ہے، بلکہ آپ کے مریدوں نے بھی اس پر عمل کر کے دنیا کو ثابت کیا کہ قرآن کریم کی صداقت ہر زمانے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ بھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور قرآن کریم کی صداقت کو ہی ثابت کرتا ہے۔ بس آج بھی احمدی جو ہیں سائنٹسٹ، ریسرچ کرنے والے، اس صداقت کو سامنے رکھتے ہوئے غور کریں تو خدا تعالیٰ انشاءاللہ خود ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ ہدایت پانے کے بارے میں فرماتا ہے، اس میں قرآنی تعلیم کے مطابق روحانی ہدایت بھی ہے اور آئندہ آنے والے علوم کی طرف رہنمائی کی ہدایت بھی ہے۔ فرمایا وَنَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کرو، پس جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنی خاطر ہدایت پاتا ہے۔ اس ہدایات جتنی بھی قرآن کریم میں تو نظر آئیں گی پھر تلاوت کرنے سے، لیکن ہر قسم کی ہدایت وہی پا سکتے ہیں جن کے متعلق یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ الا المطہرون، کہ جب تک پاک صاف نہیں ہوں گے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی پاک ہونا شرط ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر قرآن کریم کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ اس میں سب کچھ موجود ہے، بنیادی اخلاق ہیں، اور اس اخلاقی تعلیم سے لے کر اعلیٰ ترین علوم تک اس کتاب مکنون میں ہر بات چھپی ہوئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے کہ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعلمون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فی وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور تو کبھی کسی خاص کیفیت میں نہیں ہوتا اور اس کیفیت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اسی طرح تم اے مومنو کوئی اچھا عمل نہیں کرتے مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مستغرق ہوتے ہو، اور تیرے رب سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی چیز ہے مگر کھلی کھلی کتاب میں تحریر ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی شان کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر نظر کا اظہار ہے، غائب اور حاضر اور دور اور نزدیک اور چھوٹی اور بڑی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ بس یہ اعلان ہے مومن کے لیے بھی اور غیر مومن کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی، کہ یہ عظیم کتاب کامل علم رکھنے والے خدا کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اس میں تمام قسم کے علوم، واقعات، انظاری خبریں اور اس کے ماننے والوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد اس میں یہ اب تک اللہ تعالیٰ کے خاص کتاب ہے، اس کو محفوظ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور اس کے نازل ہونے کے بعد نہ اس کا انکار کرنے والے کے لیے راہ فرار ہے، اور نہ ہی اس کو ماننے کا دعویٰ کر کے عمل نہ کرنے والوں کے لیے کوئی عذر رہ جاتا ہے۔ بس ماننے والوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب صداقت کا اقرار کیا ہے تو اپنے قبلے بھی درست رکھنے ہوں گے، اپنی نیتوں کو بھی صحیح نہج پر چلانا ہوگا، رکھنا ہوگا، اپنے نفس کا جائزہ بھی لیتے رہنا ہوگا۔ صرف یہ کہنا
کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور یہ کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ صرف یہ کہنا کہ ہم اس کے ذریعے سے دنیا کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہمارے اندر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے دوسرے ہم سے کیا اثر لے رہے ہیں، ان میں کیا مثبت تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کا اسلام کی طرف کیسا رجحان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا رشتہ دار نہیں۔ جب اس نے ہر بات کھول کر قرآن کریم میں بیان کر دی، جب اس نے اپنے وعدے کے مطابق زمانے کے معلم بھیج دیا، تو پھر اس بات پر ماننے والوں کو جواب دہ ہونا ہوگا کہ اگر تم نے اپنے اوپر اس تعلیم کو لاگو کرنے کی کوشش نہیں کی تو کیوں نہیں کی، اور منکرین کو بھی جواب دینا ہوگا، ان کی بھی جواب طلبی ہوگی کہ جب اتنے واضح تعلیم اور نشانات آ گئے تو تم نے کیوں انہیں قبول نہیں کیا امام کو۔ اور جہاں تک منکرین کا تعلق ہے، ان کا معاملہ تو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، کیا سلوک کرتا ہے، لیکن ہمیں اپنا معاملہ صاف رکھتے ہوئے اس کتاب کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اور حدیثوں کے یہ مجموعے ہی مایا ناز ایمان و اعتقاد ہوتے تو ہم قوموں کو شرمساری سے منہ بھی نہ دکھا سکتے۔ میں نے قرآن کے لفظ پہ غور کیا ہی تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیشگوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانے میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے کے لائق کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ فرقان کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی یہی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی، اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پائے کی نہ ہوگی۔ اس لیے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کریں۔ بڑے تاسف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتناء اور تدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے، اس نور کے آگے کوئی ظلمت نہ ٹھہر سکے گی۔ یہاں ایک وضاحت یہ کر دوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث کو ترک کرو اور قرآن کو پڑھو، لیکن دوسری جگہ فرمایا ہے کہ احادیث جو قرآن کریم جو ہیں، اگر قرآن کریم کتابیں ہیں تو ان کو لو اور دوسریوں کو رد کرو، صرف احادیث کے اوپر نہ چلو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے، اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے نمونوں کو اپنے ساتھ رکھو، دیکھو انہوں نے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا تو وہ سب وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے تھے پورے ہو گئے۔ ابتداء میں مخالف ہنسی کرتے تھے کہ باہر آزادی سے نکل نہیں سکتے اور بادشاہی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہو کر وہ پایا جو صدیوں سے ان کے حصے میں نہ آیا تھا۔ بس آج بھی ہماری فتح قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور احمدیت کے غلبہ کے نظارے جو ہیں نزدیک تر کرے۔ اس وقت ایک افسوسناک اطلاع بھی ہے، ہمارے مبلغ سلسلہ کینیڈا مکرم محمد طارق اسلام صاحب کی 2 دن پہلے وفات ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ان کی عمر 54 سال تھی. ان کو جگر میں یا اسپلین کا کینسر ہوا, اس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی ہے. مختصر علالت کے بعد وفات پا گئے. آپ 1978 میں شاید کا امتحان پاس کیا, اس کے بعد پاکستان میں مختلف جگہوں پر رہے. پھر آپ وکالت اولیاء میں بھی کام کیا, دفتر میں مرکز میں روا میں. ان کو اٹلی بھجوایا گیا تھا لیکن ویزا نہ ملنے کی وجہ سے کچھ ماہ بعد واپس آ گئے. پھر وکالت تبشیر میں کام کیا. 1993 سے کینیڈا میں خدمات سر انجام دے رہے تھے. وینکوور میں اور اوٹاوا میں مربی کے طور پر کام کرتے رہے. بڑے ملنسار اور پیار کرنے والے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. اپنے عزیزوں کا, رشتہ داروں کا, غریبوں کا بڑا خیال رکھنے والے تھے. جماعتی روایات کا بھی بڑا گہرا علم تھا اور نظام کی اور اطاعت کا بڑا سخت جذبہ تھا پایا جاتا. خلافت سے بڑی محبت کرنے والے. ایک تو ہر احمدی کو ہوتی ہے, ہر مربی کو ہونی چاہیے اور ہوتی ہے, لیکن بعضوں کی محبت غیر معمولی ہوتی ہے. یہ بھی ان میں شامل تھے. کبھی کوئی شکایت نہیں پیدا ہوتی تھی. بڑی باریک بینی سے ہر کام کرنے والے, محنت سے کرنے والے. جو کینیڈا کے میرے دورے ہوتے رہے ہیں تو اس وقت یہ ملاقاتوں کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے پرائیویٹ سیکٹری کے دفتر میں ڈیوٹیاں بھی دیتے رہے اور بڑی خوش دلی سے اور بڑی محنت سے کام کرتے رہے ہمیشہ. یہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے, مغفرت کا سلوک فرمائے. ان کی اہلیہ اور 5 بچیاں ہیں. 2 کی شادی ہو گئی ہے. چھوٹی بیٹی ان کی شاید 12 سال کی ہے. ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ دے اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کو. مجید سیالکوٹی صاحب جو ہمارے یہاں مبلغ ہیں, ان کے یہ مجید سیالکوٹی صاحب طارق اسلام صاحب کے بہن بھائی ہیں, اور ایک ان کے بھائی حافظ طیب احمد گانا میں ہیں. وہ بھی گانا میں جا نہیں سکے جنازے پہ. اللہ تعالیٰ سب عزیزوں کو, رشتہ داروں کو صبر اور حوصلہ دے. ابھی جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ ان کا جنازہ پڑھاؤں گا غائب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.